تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اندر کا جو انسان ہے نا، اندر کا انسان، اس اندر کا انسان اگر باہر کی وجہ سے خراب ہوگا تو ڈاکٹر صحیح کر دے گا اس کو، نیند صحیح نہیں ہو رہی ہے گولی کھا کے سو جا، یا کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گئے ہیں، لیکن اگر اس کی باہر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اندر ہی کا فالٹ ہے، تو یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ پیغمبروں کا. اور جو پیغمبروں کے جانے کے بعد جو پیغمبروں کے وارث ہیں، جو پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں، وہ صرف علماء ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. وہ عالم جو باعمل ہو، وہ عالم جس کے پاس صحیح علم ہو، اس کے علاوہ اندر کے انسان کو ٹھیک کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. اور ایسے عالم جو باعمل بھی ہو اور علم بھی ہو اور تجربہ بھی ہو، ان کو بزرگ کہا جاتا ہے. ہماری اصطلاح سمجھ میں نہیں آتی بات، تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندر کا آدمی بزرگوں کی بغیر ٹھیک. ہاں، بزرگ کی پھر دو قسمیں، سچی مچی کے اور جھوٹی موٹی کے. تو ہر چیز کی دو قسمیں ہیں. ہر چیز کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ ہر جگہ ایک نمبر بھی ہوتے ہیں، دو نمبر بھی ہوتے ہیں. بادام خالص بھی ملیں گے، دو نمبر بھی ملیں گے آپ کو. چینی ایک نمبر بھی، اور آپ کہہ سکتے ہیں دو نمبر چینی کہاں سے ہوگی؟ وہ جو پہلے جنرل مشرف کے دور میں یوٹیلیٹی اسٹور سے سستی چینی ملتی تھی، وہ دو نمبر ملتی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ ڈبل ڈلتی تھی، جتنی مہنگی چینی آدھی ڈلتی تھی. تو وہ اس طرح گورنمنٹ نے گھسیٹ دیا لوگوں کو. پتی ایک دفعہ کوئی لے کر آ گیا ہمارے گھر میں، سستی ہے، بہت بہت سستی، آدھے ریٹ پہ. اتنی سستی پتی فلاں جگہ سے مل رہی ہے. تو جو وہ سستی پتی مل رہی ہوتی ہے نا، اس کے 2 چمچے ڈلتے ہیں، اور مہنگی والی کے 1 چمچہ ڈلتے ہیں. اور وہ 2 چمچے ڈل کے بھی وہ ذائقہ نہیں آتا اس کا، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ گورنمنٹ جب سستائی کرتی ہے نا، تو یہ سیٹنگ ہو جاتی ہے. حکومت نہیں آ رہی سمجھ میں. تو ہر چیز میں جب 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک نمبر بھی اور موبائل، ایک نمبر 2 نمبر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کہنا کہ سارے بزرگ ہی غلط ہوتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں ان لوگ کے بزرگ غلط ہیں، تو اپنے والے لے آؤ. تمہارے بزرگ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں بھائی، آپ لے آؤ نا کوئی بزرگ. تو بزرگوں کے بغیر تو اندر کا آدمی ٹھیک ہوگا نہیں، یہ تو ممکن نہیں. بزرگ کا مطلب یہی ہوتا ہے جس کا علم، تجربہ، تقوی، یہ تینوں چیزیں زیادہ ہوں، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہو. کیونکہ پیغمبر کی اطاعت کے بغیر آپ اندر کے آدمی کو ٹھیک نہیں کر سکتے. خود نہیں ٹھیک ہو سکتا، دوسروں کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ یہ اسلام کا دعویٰ ہے، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. آج لوگ ماہر نفسیات سے اپنے اندر کو ٹھیک کروا رہے ہیں. کچھ باتیں ان کی اچھی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% غلط ہوتے ہیں. وہ جو ان کی ٹھیک باتیں ہوتی ہیں، وہ تو اسلام پہلے کر چکا ہے وہ باتیں. لیکن صحیح معنوں میں آدمی اندر سے ٹھیک جبھی ہوگا جب کس کو فالو کرے گا؟ پیغمبروں کو. اور پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد علماء کو فالو کرے گا، صحیح علماء کو، اہل حق علماء، ورنہ اندر سے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج کل ماہر نفسیات، سب نہیں بھائی، سب نہیں ایسے ہوتے. بہت سے ماہر نفسیات نے مذہب بھی پڑھا ہوا، اور بہت سے تھوڑی سی کھوپڑی بھی استعمال کر لیتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ایک کیس آیا، ایک خاتون گئی ماہر نفسیات کے پاس. انہوں نے بتایا کہ آپ اپنی دل کی بات بتائیں. انہوں نے کہا کہ میرے میاں ایسے، میرے میاں ویسے، میرے میاں یوں، میرے میاں وہ، جو خواتین کے اپنے میاں کی خرابیاں بیان. ماہر نفسیات نے کہا کہ آپ گھنٹہ بات سنی تسلی کے ساتھ. لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں بات کو نا، آپ سنو تو صحیح اگلا کیا کہہ رہا ہے. انہوں نے کہا میاں سے علیحدگی لے لو، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی. آپ کا فالٹ کیا ہے؟ آپ کا فالٹ کیا ہے؟ میاں. تو میاں سے کیا لے لو؟ علیحدگی لے لو. میاں کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کو ان سے چڑ کیوں ہے، اس میں خرابی کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میاں سے کے بارے میں پوچھا گیا کیا خرابی ہے؟ نان نفقہ دیتا ہے؟ ہاں جی نان نفقہ بولو دیتا ہے. میاں جو بھی میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ نہیں ہوتے 2-3 سال سے، تو عورت ڈپریشن میں جاتی ہے، وہ ہوتے ہیں، ہاں جی وہ بھی بھرپور ہو رہے ہیں. جوائنٹ فیملی میں رکھا ہوا ہے میاں نے، ساس بہو نہیں جی، ساس کا کوئی چکر نہیں، الگ گھر لے کے دیا ہوا ہے. میاں آتے کتنی دفعہ ہے جی، اتنا ٹائم میاں مجھے دیتے ہیں. کھوپڑی تھوڑی سی استعمال کرنی چاہیے. یہ سب باتیں جب کر لی ہیں تو اب آپ اس خاتون کو سمجھائیں کہ محترمہ فالٹ میاں میں نہیں ہے، فالٹ کس میں ہے؟ بولو آپ. وہ کہہ رہی ہے اسے طلاق لے کے نا جاب کرو. کیا کرو؟ جاب کرو. آپ ازدواجی زندگی اختیار نہ لے کے چلو. یہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس میں نا، کیونکہ پھر بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں کھل کے بات کر نہیں پا رہا. جزوی واقعات ہوتے ہیں نا لوگوں کے. یہ ایک واقعہ ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ماہر نفسیات سے غلطی ہو گئی ہے. یہ بہت زیادہ واقعات ہیں. ہمارے ہاں اکثر ماہر نفسیات مذہب سے بالکل فارغ ہیں. اس خاتون کو یہ حل بتایا جا رہا ہے کہ ڈیورس لو اور جاب کرو. یہ نہیں پتا کہ یہ جب ڈیورس لے گی ایسے میاں سے جس میں کوئی بڑا فالٹ نہیں ہے، کیونکہ میں بھی جانتا ہوں ان کی حالات کو، کوئی بڑا فالٹ نہیں ہے. تو جب یہ ڈیورس لے کے جاب کر کے، عورت کی ضرورت صرف جاب تھوڑی ہے. اور طلاق یافتہ عورت نکاح کس سے کرے گی؟ ہمارے ہاں بعض ڈاکٹروں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ کہیں گے کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی. زنا کو پیشہ بنا سکتی ہے ایک عورت، زنا کی طرف مائل ہو سکتی ہے ایک عورت. تو ایسے الٹے مشورے ہونا یہ چاہیے
کہ عورت کو یہ سمجھایا جائے کہ بیوی شوہر کا اتنا بڑا حق اللہ نے رکھا ہے کہ اگر کسی کو سجدے کا حکم ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو. وہ جو بار بار زوجہ کے پاس آ رہا ہے نا تو اس کو بھی تعبیر کیا شہوت پرست ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو تم سے محبت اتنی ہے کہ تمہارے